حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایام عزا کے حوالے سے کہ ان ایام عزا کو کس طریقے سے منانا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، چونکہ ایام عزا جہاں مرد مناتے ہیں وہیں جہاں پر کنیزان زہرا، کنیزان زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس عزاداری کو بپا کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تو کنیزان زہرا کے لیے یہی پیغام ہے کہ ان ایام کو اس طریقے سے منائیں۔ آپ جب مجلس میں آئیں، آپ کے سر پہ چادر ہونی چاہیے، آپ کے سر کے اوپر دوپٹہ ہونا چاہیے، باحجاب ہو کے مجلس مظلوم کربلا میں آئیں، چونکہ کربلا یہی ہمیں درس دے رہی ہے کہ عصر عاشور تک جو جنگ تھی وہ مردوں کی تھی، اور عصر عاشور کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا، علی کی بیٹی اور نبی کی بیٹیوں کا برہنہ سر وہاں لے کے جانا ظالموں کا، تو یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہماری خواتین جب مجالس میں آئیں، ہماری مومنات جب عزاداری کرنے آئیں تو کس طریقے سے کریں، یعنی اس عزاداری کو اس طریقے سے منائیں کہ کل بروز معاشر ہمیں یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ جب ہم جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے ہماری خواتین پیش ہوں اور جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ فرماتی نظر آئیں کہ تم جو میری مجلس میں آتی تھی تمہارا کردار تو ایسا تھا، نہ تمہارے سر پہ چادر ہوتی تھی، نہ تم باحجاب ہو جاتی تھی، میں نے اپنی چادر قربان کر کے تمہاری چادروں کو بچا لیا، لیکن تم نے مجالس میں آ کے ان کی حفاظت نہیں کی۔ تو یہ ہماری خواتین کی ذمہ داری ہے، کنیزان زہرا کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے آپ کو زہرا سلام اللہ علیہا، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیز کہتی ہیں، ان کی غلام کہتی ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ کام کریں جو ان کی آقا زادی کو پسند ہو، وہ کام نہ کریں جن سے ان کی آقا زادی پریشان ہو اور ان کی آقا زادی ان سے ناراض ہو۔ تو ہماری مومنات کی یہ ذمہ داری ہے کہ مجالس میں آئیں، باحجاب ہو کر آئیں۔ اور ایام عزا میں عموماً یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جب ہماری خواتین مجالس میں آتی ہیں تو بہترین بڑکیلے کپڑے وغیرہ پہن کے میک اپ کر کے آتی ہیں، تو یہ کربلا ہمیں درس نہیں دیتی، یہ سیرت جناب زینبی یہ ہمیں اس چیز کی طرف نہیں درس دیتی کہ مجلس کو منانا ہے تو مظلوم کا غم منانے کے لیے آ رہے ہیں، تو مظلوم کے غم میں ایسے شامل ہونا چاہیے کہ تمہاری حالت بھی ایسے ہو کہ تم کسی مظلوم کے غم میں شامل ہونے کے لیے آ رہی ہو۔ لیکن افسوس کہ آج کل کی خواتین، آج کل کی جو مومنات ہیں جو اپنے آپ کو کنیزان زہرا کہتی ہیں، جو اپنے آپ کو کنیزان زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں، لیکن ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ سر پہ چادر ہے، نہ سر پہ کوئی دوپٹہ ہے، وہ اس طریقے سے مجلس میں شامل ہو جاتی ہیں یا گلیوں میں اس طریقے سے چلتی ہیں۔ تو یہ ہمیں سیرت زہرا اس چیز کی طرف اجازت نہیں دیتی کہ خواتین اس طریقے سے ننگے سر اس طرح مجلس میں آئیں۔ تو یہی آخری میں ایک پیغام دے کے اس کو تمام کرتا ہوں کہ جب مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہم آتے ہیں، ہمارے مرد ہوں یا ہماری خواتین ہوں، یعنی جب کوئی پڑھنے والا مصحف پڑھتا ہے، تو جب پڑھنے والا کوئی ذاکر، کوئی عالم جب مظلوم کربلا کی شہادت کا وہ منظر پڑتا ہے کہ مظلوم کربلا کو حالت سجدہ میں 13 ضربیں ماری گئیں، یعنی اس مصائب کو ہم سن کے گریہ تو کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا کو حالت سجدہ میں شہید کیا گیا، لیکن افسوس کہ مظلوم کربلا کے حالت سجدہ میں قتل ہونے کو ہم روتے ہیں یاد کر کے، لیکن خود کبھی پیشانی زمین پہ نہیں رکھتے۔ تو یہ رونا کبھی بھی ہمیں نجات کا باعث ہمارے لیے نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے جب ہماری خواتین مجلس میں سنتی ہیں
کہ شام غریبہ علی کی بیٹیوں کی سر سے چادر نیزوں کے ساتھ اتاری گئی، تو وہاں یہ مصائب سن کے ہم روتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں کی سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا، لیکن اپنے آپ کو کنیزان زینب کبریٰ کہنے والی، جناب زینب کے سر سے چادر کے اتر جانے پہ رونے والی اور خود چادر کر کے نہ آئیں، تو یقیناً یہ بھی جناب زینب کبریٰ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ تو ہماری یہی گزارش ہے کہ ذمہ داری ہے ہماری خواتین کی کہ مجالس امام حسین علیہ السلام میں آئیں، تو جو ان کے لیے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اس چادر کی حفاظت کریں کہ جس چادر کے لیے علی کی بیٹی نے سب کچھ قربان کیا، آپ کی چادر آپ کے پردے کو بچا لیا۔ تو عزاداری اور ماتمداری ہو، پردہ داری ہو، یہ عزاداری بھی ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے، یہ کربلا بھی اسی چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ نہ آپ سے نماز قضا ہو اور نہ آپ کا یہ چادر یا یہ پردہ یہ بھی آپ سے یعنی خطا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ مجلس میں آئیں اور آپ کے سر پہ چادر نہ ہو۔ تو ہمیں کربلا یہی درس دیتی ہے، اور یہ مظلوم کربلا سید الشہداء کی سیرت طیبہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ عزادار چاہے مومن ہو یا مومنہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ عزاداری ہر وقت کر سکتے ہیں اور نماز بر وقت پڑھنی چاہیے، یعنی نماز کی قضا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ سچا اور حقیقی عزادار وہی ہے کہ جو نماز کا پابند ہے، جو نماز کو چھوڑ کے صرف عزاداری کرتا ہے، تو یہ ہمیں کربلا اس طرف نہیں اجازت دیتی۔ اور نماز اور کربلا کا ایسا گہرا ربط ہے، اور اس کی چھوٹی سی دلیل میں یہی دوں کہ جب بھی کوئی مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پیشانی والی جگہ پہ وہ خاک کربلا کو رکھتا ہے، اور خاک کربلا کو رکھ کے اس چیز کی طرف دنیا کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ کربلا اور نماز کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر بندہ صرف عزاداری کرے، نماز نہ پڑھے، تو ایسی عزاداری کا ثواب نہیں، اور صرف نماز پڑھے اور عزاداری کرے تو ایسی نماز کا فائدہ نہیں۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں کہ عزاداری بھی کرنی ہے اور نماز کو بھی ترک نہیں کرنا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کی ذات ہم سب مومنین اور مومنات کو صحیح معنوں میں ایام عزا منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں مولا حسین علیہ السلام کا باعمل عزادار اور شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔